کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ذکر فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کو بھی ذکر فرمایا، اور خصوصاً 10 محرم کے روزے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ماہ محرم کے متعلق اور اس کے روزوں کے متعلق آپ نے اور ہم نے گزشتہ جمعہ مذاکرہ کیا۔ اس ماہ کے اندر جہاں بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلتیں ہیں، وہیں اس ماہ کے اندر 2 شہادتیں ہوئی جو خصوصیت سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے جو 1 محرم الحرام کو ہوئی، اور دوسری شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہے جو 10 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں انہیں تو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوگا۔ شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور شہید کے مرتبے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: انسان جب مرتا ہے تو اس کو مردہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اسے مردہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دی جاتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں ان کی روحیں جنت کے دروازے پر ایک دریا ہے، اس دریا کے کنارے پر ان کی روحیں قرار پاتی ہیں، اور صبح و شام ان شہیدوں کے لیے جنت کے اندر سے رزق ان کو پہنچائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 5ویں پارے میں ذکر فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں جانے سے کتراتے ہیں کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم گھروں میں بیٹھے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جب منادی کرا دی گئی کہ نکلنا ہے اور نہ نکلو گے تو پھر تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اینما تکونوا، کہیں بھی رہو گے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر خود کو بند کر دو تو وہاں بھی موت کا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور یہاں تک فرمایا کہ مجھے تمنا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ شہادت کی عظمت کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا، اس کی تمنا فرمائی۔ کئی صحابی ہیں جو معذور ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بہن، ان کا ایک بھتیجا ہے، وہ جب اسلام قبول کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے 4 بیٹے جو ہیں وہ تو پہلے سے شہید ہیں، یہی خوش بختی ہے تمہارے لیے۔ تو انہوں نے کہا میری تمنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، گھر میں آئے، گھر میں لوگوں کو اطلاع دی کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ بیوی نے خوش طبعی کی کہ آپ جا رہے ہیں لیکن واپس ضرور آئیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی اے اللہ میں جا رہا ہوں تیرے راستے میں، مجھے واپس مت لوٹا۔ چنانچہ وہ گئے، اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہے، یعنی جن کو اللہ کی تلوار، بستر مرگ پر ہیں، یعنی کہ موت کے قریب ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پاس والے نے کہا آپ موت سے ڈر رہے ہیں کہ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موت سے کون ڈرتا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ساری زندگی اللہ کے راستے میں رہا، تلوار اپنے کندھے پہ رکھا اور میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن یہ خواہش میری اور تمنا پوری نہیں ہوئی اور میں بستر پر مر رہا ہوں۔ تو شہادت وہ مرتبہ ہے
کہ جس کی تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے کا شہر نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ مسجد نبوی بھی نصیب فرمائے کہ مسجد نبوی کے اندر امامت کر رہے ہیں اور اوپر مدینے کے اندر پھر حملہ ہوا اور شہید ہوئے۔ تو شہادت ایک خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، نہ کہ کوئی غم کی بات ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا منکر ہیں وہ شہدائے کہ جو ہم زندہ جاوید کے ماتم نہیں کرتے۔ شہید تو زندہ جاوید ہے، ان کو مردہ کہنا منع ہے، تو جو زندہ ہے پھر زندوں پر ماتم کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس پر غم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس مہینے میں دو بڑی شہادتیں ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، 1 محرم کو اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 بیٹے ہوئے، یعنی حضرت فاطمہ سے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان تینوں بیٹوں کا نام حرب رکھا، حرب اول، حرب ثانی، حرب ثالث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے نام چینج کر دیے اور الگ الگ نام رکھے۔ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا حسن، حسین اور محسن۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام کے وزن پر رکھا ہے، کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبیر تو اس کے وزن پر حسین ہو گیا، مشبیر تو اس کے وزن پر محسن ہو گیا، اور حسن تو حضرت ہارون علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام شبر تھا یا شبر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان تینوں بیٹوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام کے وزن پر رکھ دیا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام حرب رکھا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہی ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو ام الفضل یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ وائف، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا خواب دیکھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے بہت سخت خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہ وہ کیسا خواب ہے؟ تو ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا میرے گود میں آ کر گرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتلائی اور فرمایا کہ فاطمہ کے گھر بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اس کو دودھ پلانا۔ چنانچہ چند مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور اس وقت حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ موجود تھی، انہوں نے اپنے گود میں لیا۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اسی کو کہتے ہیں تہنیک کرنا، کہ جب بچے کی ولادت ہو تو کسی اللہ والے کو بلا کر ان سے تہنیک کرائی جاتی تھی۔ اب یہ سنت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ کوئی لوگ شاذ و نادر کوئی اس پر عمل کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جائے اور اذان کے بعد تہنیک کرائی جائے۔ تہنیک کہتے ہیں کہ کوئی کھجور کا ٹکڑا اس اللہ والے کو دیا جائے یا شہد دیا جائے، وہ اپنے لعاب پر لگا کر یا وہ کھجور کے ٹکڑے کو اچھی طرح چبا کر بچے کی زبان کو چٹا دیا جائے، تو اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تہنیک فرمائی اور اذان دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک تو اہل بیت میں سے ہیں اور دوسرے یہ کہ صحابی ہیں، دو مرتبے آپ کو حاصل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت حسن اور حسین دونوں کے بارے میں، کہ ہما ریحانتان من الدنیا، کہ یہ دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب لاڈ اور پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کشتی لڑ رہے تھے، بچپن ہے، کشتی لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی طرف ہیں اور حضرت حسین کو کہہ رہے ہیں کہ شاباش، اٹھو جلدی کرو، یعنی کہ تم میدان کو، یعنی تم کشتی جیتو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ابا جان آپ حسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں شاباش اٹھو، اور میرے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسن کی طرف سے بول رہا ہوں کہ شاباش حسین اٹھو اور جلدی کرو، اور حسن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شاباش حسن اٹھو اور جلدی کرو، یعنی ان کی طرف جبرائیل ہیں جو ان کو جوش دلا رہے ہیں کہ تم جیتو کشتی، اور میں حسین کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ مشابہت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ سر سے لے کر کمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل مشابہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے اور آتے تو حضرت حسین اور حسن سے ضرور ان کے گھر جا کر لاڈ اور پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد آتے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے میں دونوں تختے جگر جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آئے اور نانا کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا اور دونوں کو اپنے گلے سے لگایا اور بازو بٹھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ آزمائش اور امتحان کی چیز ہے۔ کہ دیکھو دونوں نے آزمائش میں ڈالا کہ مجھے خطبہ روکنا پڑا۔ وہ فتنہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، وہ ایگزام والا ہے۔ تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نوازوں سے محبت اور پیار کا اظہار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اسی وقت کہ حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اے اللہ جو حسین سے محبت کرے گا تو اس سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پیٹھ پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سجدے میں ہیں۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اٹھنے کا نام نہیں لے رہے
تو حضرت شداد نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین پیٹھ پر سوار ہیں۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، آپ کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا حسین میری پشت پر سوار تھا، میں نہیں چاہا کہ جلدی اس کو اپنی پشت سے اتار دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور اپنے زمانے کے بچوں کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بچوں کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت اور پیار کا معاملہ کرتے ہیں۔ بچے ہیں وہ شرارت کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اپنے بیٹے کو لے کر 10-12 سال اور کہا کہ حضرت یہ بہت شرارت کرتا ہے، اس کو سمجھا دو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہا کہ بچے نہیں شرارت کریں گے تو کیا میں اور تم شرارت کریں گے؟ ہاں بچوں کی صحیح رہنمائی ضروری ہے، لیکن بچے تو شرارت کریں گے۔ یہ کیا چھوٹی بات ہے کہ بچے گھر کے اندر سے اسکرین چھوڑ کر، کھیل کو چھوڑ کر وہ مسجد میں آ رہے ہیں۔ اگر مسجد میں بیٹھ رہے ہیں یا مسجد میں کچھ اور ان کی ایکٹیویٹی ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ مسجد کے مبارک ماحول میں وہ موبائل کو اور اسکرین کو چھوڑ کر آئے۔ تو ذکر چل رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت طعام میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بچوں کو محبت اور پیار سے دوڑ کر پکڑا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے لگے، حضرت حسین بھی دوڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما اور ان کے ہونٹ کو چوما، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا فرمائی، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا۔ نیز ام الفضل جو خواب دیکھی تھی اس کے بارے میں بھی آخر میں اس روایت میں ہے، وہ ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ خواب کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں فرمایا کہ یہ میرا نواسا حسین ہے، میری امت کے کچھ لوگ انہیں شہید کر دیں گے۔ تو حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے تعجب بھرے انداز میں کہا کیا ان کو شہید کر دیا جائے گا؟ تو کہا ہاں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ جبرائیل میرے پاس لائے اور وہ مٹی بھی لائے جس مٹی میں حضرت حسین کا خون آلود ہے۔ تو یہ خوشخبری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کی شہادت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دی تھی اور بتلا دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سردار یہ میرے دونوں نواسے ہوں۔ جتنے بھی نوجوان جنت میں سب نوجوان ہی رہیں گے، لیکن ایک دوسری روایت ہے ابو داؤد کی، وہاں پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادھیڑ عمر کے تمام لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ ادھیڑ عمر یعنی کہ جو جوانی کی سرحد سے نکل کر ابھی بڑھاپے کی سرحد میں نہیں پہنچا ہو، جیسے 45 سال ہے 40 سال ہے، تو ان کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جنت میں تو سب نوجوان رہیں گے، تو ادھیڑ عمر کا کیا مطلب؟ پھر شراح احادیث نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ادھیڑ عمر میں انتقال ہوتے ہیں ان کے سردار یہ دونوں ہوں گے، انبیاء اور انبیاء کے علاوہ
یہ دونوں سردار ہوں گے. نبیوں کے سردار نہیں ہو سکتے. ادھیڑ عمر میں جو لوگ انتخاب کریں گے ان کے یہ دونوں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سردار ہوں گے. اور جوانوں کے سردار، تمام جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 7 سال تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کی مرویات اور روایات نہیں ہیں. مشکل سے 6 اور یا 7 احادیثیں یا 8 احادیثیں ملتی ہیں کیونکہ کم سنی تھی ان کی. بعد میں مرفوعاً احادیث جو ہیں جو اپنے حوالے سے یا پھر دیگر صحابہ سے وہ روایت کرتے ہیں تو ان احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد زیادہ نہیں ہے، 6، 7 یا 8 ہے. جس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام بھی بہت پیار کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کا خیال اور لحاظ کرتے تھے اور لاڈ اور محبت کا اظہار کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت حسین حسن رضی اللہ عنہ کے لیے خزانے سے 5000 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا. اور جو صحابہ کرام بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے فرزندوں کے لیے 2000 درہم. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ان خلفائے راشدین نے مکمل خیال کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت قریب ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں نقطۂ جگر کو کہا کہ جاؤ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرو اور ان کے گھر کا جو لوگ محاصرہ کیے ہوئے ان سے ان کو بچاؤ. لیکن لوگ اندر کود گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا. جب حضرت علی کو خبر ہوئی تو اپنے دونوں فرزندوں کو تھوڑا ڈانٹا بھی کہ تم دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت نہیں کر سکے. پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ پھر یہاں سے خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 مہینے خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت مسلمانوں میں پھوٹ پڑا تھا کیونکہ ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی آواز بلند ہو رہی تھی تو دوسری طرف حضرت علی کے خلاف بھی بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے. پھر خوارج کا فتنہ بھی آ چکا تھا. اس دور میں پھر حضرت امیر معاویہ کا انتخاب ہوا. حضرت امیر معاویہ کے پاس آپشن نہیں تھا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر میں حضرت حسین کو اگر خلافت دے دوں تو جس طرح ان کے والد کو لوگوں نے شہید کیا ہے، ان کے بھائی کو زہر دے کر شہید کیا ہے، کہیں میں جان بوجھ کر تو ان کو شہید نہیں کروا رہا ہوں. اس لیے ان کو خلافت نہیں دی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلافت دی یزید کو. تو آپ امیر معاویہ نے نصیحت کر دی کہ دیکھو حضرت حسین کا مکمل خیال کرنا اور اسی قدر احترام اور عزت کرنا جس طرح میں کرتا تھا اور اسی طرح معاملہ کا اختیار کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا جس طرح میں حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا تھا. پھر یزید امیر بنا یعنی کہ امیر المومنین امیر المسلمین بنا اور اس نے خط بھیجا مدینے کے اندر لوگوں کے نام اور خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کہ آپ حضرات بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تجدید بیعت کر لی یزید کے ہاتھ پر. لیکن حضرت زبیر، حضرت
عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ انہوں نے وقت مانگا کہ مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے کہ میں سوچ کر بتاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میں ابھی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں. پھر یہاں سے جو معاملہ چلا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کوفے سے خطوط آنے لگے کہ آپ یہاں آئیے کوفے کے اندر اور میرے ہاتھ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفۃ المسلمین مان لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عقیل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں معاملے کی جانچ پڑتال کرو. عقیل جب پہنچے تو معاملہ صحیح تھا. اسی درمیان عقیل نے خط لکھا کہ آپ آ جائیے, آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے کو تیار ہیں. حضرت عقیل جب یہ خط روانہ کیے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا. حضرت حسین تیاری کیے نکلنے کی, لیکن اسی بیچ میں یزید کو کسی نے کہا کہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دو, وہاں کے لوگوں کو وہ ٹھیک کر دے گا. چنانچہ اس نے اتنا ظلم کیا, حضرت عقیل کو بھی شہید کر دیا اور جو حضرت عقیل کے ساتھ میں حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ان پر بھی ظلم ڈھا دیا. یہ خبر ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں پہنچی. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں تک سرحد تک ساتھ گئے اور کہا کہ آپ مت جائیے, آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں حق کے لیے وہاں تک جاؤں گا. وہاں گئے اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں کی سچویشن کو جو حضرت عقیل نے لکھا تھا الگ پایا کہ عقیل شہید ہو چکے ہیں اور مسلمان جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ مکر چکے ہیں, وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں یا وہ شہید ہو چکے ہیں. اب پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 آپشن رکھا کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے, یا پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا دیا جائے, یا پھر میں ڈائریکٹ جو ہے یزید سے بات کروں. لیکن وہ زیاد اتنا ظالم تھا تو اس نے نہیں مانا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو زوال کے وقت 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا. تو اسی کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل کو دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس وقت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.